ہے نا، یہ ہے ہمارا وہ حصہ اقصى الحلق، حلق کا آخری حصہ جہاں سے ادا ہوتا ہے حمزہ اور ہاں۔ تم اگر حمزہ کی سپیلنگ دیکھو تو وہ ہے سے ہی شروع ہوتا ہے نا، یہ وہی والا ہاں ہے نا۔ تو اب اس کی شکل ایسی ہے، البتہ اس کا نام تو ہاں سے ہی ہے، تو سمجھو کہ ایک ہی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حمزہ اور ہاں جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے آخری حصے سے، حمزہ ہاں۔ اب ہم کسی لیٹر کو جب پریکٹس کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں نا، تو اس کو ہم کر دیتے ہیں ساکن، اور اس سے پہلے لگا دیتے ہیں الف، اور الف کے اوپر لگا دیتے ہیں زبر یا زیر اور پیش، اور اس کو ایسے پڑھتے ہیں او ای۔ اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے حلق کے آخری حصے سے۔ جتنا محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ الف تو بہت آسان ہے نا، حمزہ ویسے بھی الف کی آواز دیتا ہے۔ ہاں میں دیکھتے ہیں، اوہ ای، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں۔ اپنی انگلیاں اپنی یہ میں دونوں امرین کے تم نے الف کے ساتھ یہ لکھا ہے، تو یہ تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کرو گی کیا ہے یہ؟ ای اوہ ای، یہ تم ویسے ہی الفاظ لکھ کے بتا رہی ہو، جیسے وہ جو تم نے بولا تھا نا کہ الف کے ساتھ اس کو یوں لکھ دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، تو وہ ذرا ریپیٹ کرو گی بات دوبارہ سے؟ ہاں اچھا، وہ میں ہی کہی تھی کہ جیسے کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو کہ میں اس کو صحیح ادا کر رہی ہوں کہ نہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا اس لفظ کو ساکن کر دیتے ہیں، جیسے ہاں ہے نا، اس کو ساکن کر دیا، اس سے پہلے لگا دیا الف، ٹھیک ہے، اس پہ زبر لگا دو، زیر لگا دو، پیش لگا دو، اور اس کے ساتھ اس کی آواز نکالو۔ یعنی اگر تم ہاں بولتی تو بھی ٹھیک ہے، ہاں ہو ہی، لیکن اس میں اتنا زیادہ واضح نہیں ہوگا جتنا اس کو ساکن کر کے پتہ چلے گا۔ اوہ ای، اس میں زیادہ پتہ چلے گا کہ آواز حلق کے آخری حصے سے آ رہی ہے کہ نہیں۔ اور اس کو پہچاننے کا ایک اور طریقہ یہ کہ اپنی انگلیاں اپنے منہ پہ رکھو، اور جب پھر پڑھو اوہ ای، تو ایک ہوا محسوس ہوگی اپنے ہاتھ انگلیوں پہ، اور یہ ہوا گرم سی محسوس ہوگی۔ کر کے دیکھو، ٹھیک ہے۔ یہ حلق کے آخری حصے سے آ رہی ہے نا، اس لیے گرم آ رہی ہے ہوا، ٹھیک ہے۔ اوہ ای، یہ ہو گیا حلق ادنی الحلق، سب سے آخری فلور جہاں پہ یہ دونوں رہتے ہیں، حمزہ اور ہاں، صحیح۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں حلق کے درمیانی حصے پہ۔ اب درمیانی حصے میں یہ جو وائی فائی کا سائن نظر آ رہا ہے نا، یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے کس کو؟ عین اور ہاں کو۔ عین اور ہاں درمیانی حصے میں رہتے ہیں، صحیح ہے۔ اور یہاں سے آواز آتی ہے عین اور ہاں کی۔ جب ہم اور ہاں پڑھتے ہیں تو اگر تم اپنی اوپری ہوئی ہڈی ہے نا گلے میں جو ہے نا، اس پہ اگر ہاتھ رکھو تو تم اور ہاں کی آواز جب ہم پڑھتے ہیں تو ریکارڈنگ کر رہی ہو نا امرین؟ ریکارڈنگ کر رہی ہو نا؟ ہاں ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ عین اور ہاں کی آواز یہاں درمیانی حصے سے آتی ہے۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے معلوم کرنے کا، تھوڑا عجیب سا ہے، لیکن اگر بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے تو تم یہ بھی کر سکتی ہو، وہ یہ کہ جیسے بعض اوقات مچھلی کا کانٹا وغیرہ ہمارے حلق میں پھنس جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، انگلی ڈالتے ہیں نا اور نکالتے ہیں اس کو، یا کچھ چیز ہم اگلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وومٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، انگلی ڈال کے یا ویسے ہی وومٹ کرنے کے لیے کر کے آواز نکالتے ہیں نا، تو وہ آواز جہاں سے آتی ہے، وہ جو ایکشن ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ جگہ ہے عین اور ہاں کو پڑھنے کی۔ اور عین کی پرفیکٹ آواز نکالنے کے لیے تمہیں یہ والا ایکسرسائز کرنی چاہیے اس کی، جیسے اپنے حلق سے کی آواز پرفیکٹ نکالنے کی، صحیح۔ اب ہم اس کو وقت کیا کہتے ہیں، مجزوم کر کے ساکن کر کے کرتے ہیں، صحیح بولا۔ دیکھو اگر تم یہ والا پڑھ رہی ہو تو عین جو ہے نا، پہلے ہے پھر عین ہے، پہلے الف ہے، شروع میں عین نہیں ہے، اس کو یعنی عین کی آواز آخر میں آئے گی نا، الف میں تھوڑی آئے گی۔ اور اگر خالی عین زبر پڑھ رہی ہو تو پھر پڑھیں گے نا، یہ ڈفرینس ہے۔ ہاں وہی، جیسے میں صرف خالی پڑھنا چاہ رہی ہوں تو صحیح آواز نکالنی ہو، تو اس کے اندر نا کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ خالی پڑھو، نہیں ہے یہ، اس کے اندر ہاں تو نہیں ہے نا۔ اب ایسے
ایسے پڑھو نعبدو، ایاک نعبدو. نعبدو. اچھا اب ہم نا ہاں شاید آگے آئے گا، اس کی صفات وغیرہ بھی سب آئیں گی. آئین کے اندر جو آواز جاری رہتی ہے، جیسے نعبدو، ہم اس کو نہ رکیں گے نہیں، آواز کو بند نہیں کریں گے، اس کے اندر آواز جاری رہتی ہے. اس کی صفات میں سے آئیں گے ویسے آگے صفات. ابھی تو ہم صرف یہ پڑھ رہے ہیں کہ کون سے جگہ پہ کون سا روم جو ہے وہ کس کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہا کو دیکھتے ہیں. اہ، اہ، اوہ، ہا، اہ، اوہ، اوہ، ہا، ہی، ہو. ہی، ہو. اچھا اب جو والی جو پریکٹس ہم نے کی تھی نا، اپنی انگلیاں رکھی تھی منہ کے اوپر، ویسے دوبارہ انگلی رکھو اور یہ آواز نکالو. اہ، اہ، اوہ. اب جو ہے نا جو ہوا ہمارے ہاتھوں پہ لگے گی وہ نسبتاً ٹھنڈی ہونی چاہیے. کس کی آواز سے؟ اس آواز سے، آہ، اہ، اوہ سے. اس آواز سے نسبتاً ٹھنڈی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حلقے درمیانی حصے سے آ رہی ہے تو یہ ہوا زیادہ گرم نہیں ہوگی. صحیح ہے. یہ ریفرنس ہے کہ ہم ہاں صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. دوسرا یہ ہلکی ہاں کہلاتی ہے. یہ ایسی ہے جیسے ہلکی ہوا چل رہی ہوتی ہے نا، خوشگوار سی. ہا، ہی. صحیح ہے. اور یہ والی ہا جو ہے نا، اس کو میں ایسے بچوں سے کہتی ہوں کہ جب ہم کسی کو دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اس کو کسی کو ڈراتے ہیں، جو کہ منع ہے ویسے، لیکن ویسے کرتے ہیں بچے ایسے ہاں ایسے کہہ کے ڈراتے ہیں نا، تو یہ وہ والی ہا ہے جو ہم اندر سے بالکل اپنی آواز کو ذرا بھاری کر کے وہ کرتے ہیں. یہ بھاری حروف میں سے نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس طرح سمجھاتی ہوں میں. ٹھیک ہے کہ اس طرح سے یاد رہتا ہے. اچھا کافی آگے پیجز ہو گئے. آگے چلتے ہیں. آخری حصہ جو ہے وہ پہلا حصہ جو ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے غین اور خا. یہ جو وائی فائی کا سائن نظر آ رہا ہے نا، غین کے لیے والا سائن دکھا رہے ہیں اور خا کے لیے. پہلے غین کو دیکھ لیتے ہیں. غین اور خا جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ہیں، تھک لیٹرز میں سے ہیں. تو غین کو پڑھتے ہوئے جو ہے نا دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ حلق سے بھی آواز نکالنی ہوتی، دوسرا زبان کو بھی اٹھانا ہوتا ہے پیچھے سے. اچھا اگر تم اس کو کمپیریزن کرو تو یہ دیکھ رہے ہیں جو پنک کلر کی زبان ہے، یہاں پہ دیکھو پتلی ہے، یہاں پہ بھی پتلی ہے. حمزہ ہا اور عین ہا میں پتلی رہی، لیکن غین اور خا میں جو یہ موٹی ہو گئی ہے یہاں سے بیک سے، ہے نا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی شیپ کیوں چینج ہو گئی ہے؟ کیونکہ اس کو پیچھے سے ہم نے زبان کو اٹھایا ہے غین اور خا کو موٹا پڑھنے کے لیے. کسی بھی لیٹر کو موٹا پڑھنے کے لیے زبان کو پیچھے سے اٹھانا ہوتا ہے. او، غو، غی، غو. غی، غو. ایسے ہی خو، خی، خو. خا، خی، خو. اب اس کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. اغ، اغ، اغ. اغ، اغ، اغ. اخ، اخ، اخ. اخ، اخ، اخ. یہ صحیح نہیں کری الحمدللہ. ٹھیک ہے. یہ تو بہت آسان ہے کیونکہ حالانکہ بالکل جو کلوزسٹ پارٹ ہے نا یہ وہیں سے زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے پڑھ لیا یہ. اب ہم چلتے ہیں اس کے اشکال پہ کہ یہ قرآن کریم میں کس کس شکل میں آ سکتا ہے. حمزہ جو ہے، حمزہ کا یہ قاعدہ ہے کہ حمزہ اپنی شکل میں جب آتا ہے تو چھوٹا سا آتا ہے، ٹائنی سا ہو کے آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کبھی جب یہ کسی لفظ کے اوپر آتا ہے، یہ واو، الف واو اور یا کے اوپر بھی آتا ہے. صحیح ہے. اور جب یہ کسی لفظ کے اوپر آتا ہے تو پھر جس لفظ کے اوپر وہ آیا ہے نا، تو وہ جیسے شرارتی بچے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ جس کی گود میں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس میرا نام لو اور کسی کا نام نہیں لو. ٹھیک ہے. تو جس کی گود میں آتا ہے پھر اس کی ویلیو پہ ختم ہو جاتی ہے اور صرف حمزہ کی ویلیو رہ جاتی ہے. اور صرف اس کے بعد جو لفظ ہوتا ہے، اس کے بعد جو وویل ہوتا ہے ہم اسی کو پڑھتے ہیں کہ اگر زبر ہے تو آ پڑھیں گے، زیر ہے تو ای پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ واو کے اوپر زبر ہے تو آ ہی پڑھیں گے، اس کو وا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ اس کے اوپر ہے تو حمزہ کو ہی دیکھا جائے گا، اس کے نیچے جو بھی ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا. ایسے ہی یا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے حمزہ کا رول. اسی طرح سے حمزہ اگر الگ سے نہیں آتا، کبھی کبھی جو ہے وہ شوشے کی شکل میں آتا ہے تو وہ ایسے بھی آتا ہے. صحیح. اور ہاں کی شکلیں، ہاں کی کافی ساری شکلیں ہوتی ہیں، یہاں پہ بنی ہوئی ہیں. صحیح. اور یہ عین کی شکلیں ہیں، اور یہ ہے ہا کی شکلیں، اور یہ غین کی شکلیں ہیں، اور یہ ہیں خا کی. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں تو خیر پتہ ہے، ظاہر ہے پہلی بار تو ہم قرآن پڑھ نہیں رہے ہیں. اچھا اب یہ ایک فلور ہے، ایک گھر ہے،
ٹھیک ہے. یہ اس گھر کو اچھے سے دیکھ لو, یہ اس سے بہت آسانی رہتی ہے لفظوں کو پہچاننے میں کہ کون سے لفظ کہاں سے نکلے گا. لاسٹ فلور پہ کون رہ رہا ہے؟ حمزہ اور ہا رہ رہا ہے لوئسٹ فلور پہ. درمیانی حصے میں کون رہتا ہے؟ غین اور خا, سوری عین اور ہا. اور ٹاپ فلور پہ رہتے ہیں غین اور خا. صحیح ہے. تصویریں جو ہے نا وہ یاد رہتی ہیں انسان کو, انسان کا دماغ امیج بنا لیتا ہے تو اس کو اچھے سے یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. بہت فاسٹ تو نہیں جا رہی ہوں میں؟ نہیں ہے, لیکن تم نا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا سب کچھ, تو یہ ریکارڈنگ بھی شیئر کرنا پلیز. تو میں یہ ذرا یاد کرنے والی بات ہے. ہاں میں ریکارڈنگ ضرور شیئر کروں گا, تو میں پریکٹس کرنی ہے بالکل, اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے. اچھا, اب ہم جو چیز پڑھ رہی ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یقیناً وہ کبھی کوئی بھی نہیں پڑھاتا, لیکن میں نے یہ بنائی ہے کیونکہ یہ بہت فائدہ مند ہے. دیکھو لوگ بتاتے ہیں کہ کس چیز کو کیسے پڑھنا ہے, لیکن میں یہ بھی بتاتی ہوں کس چیز کو کیسے نہیں پڑھنا ہے. وہ اس لیے کہ تاکہ ہم سے وہ غلطیاں نہ ہوں. اب یہ جو ہے نا یہ کیا ہے, دیکھو یہ تصویری بنائی ذرا تھوڑی سی کلرفل ہے تاکہ اچھے سے توجہ سے ہم پڑھیں بھی اور اچھا بھی لگے. حمزہ کیا کہہ رہا ہے؟ حمزہ کہہ رہا ہے بی کیئرفل. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ ڈونٹ مس می, مجھے مت بھولیں, مجھے مت اسکپ کریں وائل ریسائٹنگ اسپیشلی وین آئی کم آفٹر اے مد. جب میں مد کے بعد آتا ہوں تو مجھے نہیں بھولیں. یہ کامن مسٹیک ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ نا عربک فونٹ میں لکھا ہوا ہے, میں اس کو اردو ہمارے جو ہمارے قرآن میں لکھا ہوتا ہے ویسے لکھ کے بتاتی ہوں. جیسے اس طرح سے لکھا ہوا ہے الملائکۃ, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ایسے لکھا ہوتا ہے, ہمارے قرآن میں یہ ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الملائکۃ. اب کیا ہوتا ہے, ہم نا ملا کو چونکہ ظاہر سی بات ہمیں کھینچنا ہوتا ہے, مدہ ہوتا ہے, جو کہ الف آ رہا ہے, الملائکۃ پڑھنا ہے نا, لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں الملائکۃ. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ای کو چھوڑ دیتے ہیں. ای کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے, ہم جو ہے وہ مدہ کو کھینچنے کے چکر میں حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹا سا ہے, شاید ہمیں نظر نہیں آتا, یا بس ہم اسے ویلیو نہیں دیتے. الملائکۃ پڑھنا ہے, الملائکۃ نہیں پڑھنا ہے. سمجھ آیا ہے کیا بتایا گیا ہے؟ دوسرا, ایک منٹ مٹاؤں پہلے. دوسرا کیا نہیں کرنا ہے؟ ڈونٹ میک می ہیوی. اب دیکھو یہ ہیوی لیٹر تو ہے نہیں حمزہ. حمزہ کیا ہے؟ حمزہ تو جو ہے نا وہ عام سا حرف ہے جو اس سے موٹا نہیں کرنا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ حمزہ جب کسی موٹے حروف سے پہلے یا بعد میں آتا ہے تو ہم اس حمزہ کو بھی موٹا پڑھ دیتے ہیں. اب یہاں پہ صاد کو موٹا پڑھنا ہے, سو, لیکن ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ آ سو, او کر دیتے ہیں. او نہیں پڑھنا, آ ہے یہ, آ. ٹھیک ہے, اصابعہم, اصابعہم. ٹھیک ہے, یعنی کیا بتایا گیا اس میں؟ یار یہ کھڑا زبر آ رہا ہے خالی, تو مطلب سواد کے اوپر ایک زبر بھی اور پھر کھڑا زبر بھی ہے, تو اس کو دوبارہ پڑھنا دوں. ہاں یہ اصل میں عربک فونٹ میں لکھا ہوا ہے. اصل میں میرے پاس سارے ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, تو بس بنایا تھا تب ان کو پڑھانا تھا. یہ ہے اسا, یہ ہمارے یہاں ایسے لکھا ہوتا ہے اصابعہم. ٹھیک ہے, ہمارے قرآن میں یہ ایسے ہوگا اصابعہم. صحیح. ہاں جو ہوتے ہیں عربی والے کہہ رہی ہو جو ہوتے ہیں, ہاں مصر کی جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے مصری ان سے ٹیچر سے پڑھا ہوتا ہے نا, تو ان کے پاس عربی قرآن ہوتا ہے, وہ ایسے ان کے یہاں نا الف کے پر خالی صرف زبر نہیں ہوتا, الف کے پر حمزہ ضرور ہوتا ہے. اب وہ ایسے بنا ایسے ہوتا ہے, اس کو حمزہ وہ جو ہے نا الف کا سائن ہوتا ہے. خیر مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کو اتنا ڈفرینس نہیں ہے, تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے. اصابعہم, ٹھیک ہے, تو آ پڑھنا ہے اس کو, او نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اچھا, اور کیا مسٹیک ہوتی ہے ہم سے؟ ڈونٹ میک می ایز لائٹ ایز این الف. اب کیا ہوتا ہے بعض اوقات جب یہ خاص طور پہ یہ ایوہا لکھا ہوا ہے, اس کو بھی میں اپنے ہمارے پاکستانی حساب سے لکھتی ہوں, یا ایوہا, ہمارے ہاں ایسے لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا ایوہا. اب کیا ہوتا ہے کہ یا ایوہا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ یہ جو الف ہے, الف بھی جو ہے نا اصل میں حمزہ کے قائم مقام ہے. تم آگے جا کے پڑھو گی کہ حمزہ اور الف دونوں ایک جیسے ہیں, جڑواں ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی حمزہ الف بن جاتا ہے اور کبھی کبھی الف حمزہ بن جاتا ہے. اب یہاں پہ جو الف ہے یہاں بظاہر حمزہ نہیں ہے, لیکن عربی قرآن میں حمزہ ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے قرآن میں الف ہی ہے, ہمارے قرآن میں حمزہ نہیں ہوتا. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے رول کیا ہے, کہ ہم جو کیا کرتے ہیں, ہم یا ایوہا کے بجائے ہم اس کو ییوہا پڑھتے ہیں. ییو, تو ییو نہیں ہے, یہ الف کو پڑھنا ہے. یہاں پر یہ زبر بلا وجہ تو نہیں دیا گیا ہے نا, یہ پڑھنا ہے اس لیے دیا گیا ہے. یا ایوہا ہے یہ, ٹھیک ہے. اور اچھا اس پہ کھڑا زبر بھی ہوتا ہے, یا ایوہا.
صحیح ہے, تو یہ مسٹیک ہمیں نہیں کرنی ہے. صحیح. یہ ہو گیا حمزہ کی, حمزہ کے بارے میں ہو گیا. اس کے بعد ہے آئین. آئین کیا کہہ رہا ہے؟ حمزہ پلیز ڈونٹ انویڈ مائی فلور, یعنی یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی جگہ پہ جاؤ, میرے فلور پہ کیوں آ رہے ہو؟ ٹھیک ہے, تو یہ کیوں کہہ رہا ہے اس طرح؟ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم آئین کو اکثر حمزہ ہی پڑھ لیتے ہیں, یعنی الف کی طرح ہی پڑھتے ہیں, ہے نا. ہم آئین نکالتے ہی نہیں ہیں, ہم اس کو حمزہ بنا دیتے ہیں. اور جبکہ یہ اس میں لہن جلی میں آتا ہے, یعنی کلیئر مسٹیکس میں آتا ہے کہ آپ کسی لفظ کو ہی چینج کرتے ہیں. نارمل پڑھے جا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, عالمین تو نہیں ہوتا, عالمین ہے. اسی طرح سے بہت ساری مسٹیکس ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جس میں ہم حمزہ کو آئین بنا دیتے ہیں. آئین کو جیسے کرنا. ابھی آئین کیا کہہ رہا ہے؟ پلیز ڈونٹ چینج می انٹو آ حمزہ اور غین اور ہیوی آ. ٹھیک ہے, جیسے نعبدو ہے, نو, بعض لوگ اتنا زیادہ اس کو ہیوی کر دیتے ہیں کہ نو کر کے پتہ نہیں کیا کچھ غین جیسی آواز آنے لگتی ہے. ینزعو ہے تو ینزغو پڑھ لیں گے, یا پھر اس کو او پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, نہ تو اس کو ہیوی کرنا ہے کیونکہ آئین تو ہیوی لیٹرز میں سے ہے ہی نہیں. یا نعبدو ہے یا ینزعو ہے, او موٹا نہیں کرنا اس کو, او ہے, او سمپل او. سوری ابھی میں تمہاری بات کر رہی ہوں یہاں پہ, پھر پلیز جو رہ گیا ہم نیکسٹ کلاس میں شروع کر دیں گے. ابھی نا میرا بیٹا اسکول جا رہا ہے تو اس کے اسکول